1، 2، 3 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات۔ ان 3 دنوں کے اندر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے ان 3 بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آپ ان دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی میں مصروفیات ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، میں اس انتظار میں تھی کب ربیع الاول کا مہینہ آئے۔ پہلے 3 دنوں کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم برکت والا ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے پہلے ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھے ہیں۔ میری اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاورفل ذات ہے۔ وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے، جب کہتا ہے کون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں، میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 1، 2، 3 ربیع الاول کے مبارک دن آ جائیں تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر یا نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 1، 2، 3 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ محترم ناظرین، جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ خواتین و حضرات، اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ محترم ناظرین، درود پاک ایک ایسا ورد ہے جو تنگ دستیوں کی تنگ دستیاں چھین لیتا ہے، بدبختیوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، فقیری سے بادشاہی تک لے جاتا ہے، محتاجوں کی محتاجگی دور ہو جاتی ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، مظلوم کو ظلم سے بچائے رکھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور مستجاب ہوتی ہیں۔ درود پاک جس گھر میں پڑھا جائے وہاں سے نحوست بھاگتی ہے، سکون اور اطمینان گھر میں قائم رہتا ہے۔ درود پاک کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے ساتھ موت کے بعد عالم برزخ میں فرشتے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ درود پاک پڑھنے والا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ درود پاک ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پیمانہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہمیشہ ناگہانی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ درود پاک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر روحانیت کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسی دعا، ایسا وظیفہ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت کر رہے ہیں۔ اگر انسان درود کی طاقت اور اس کی انرجی کو جان لے تو ہر وقت درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप घर चाहते हैं तो घर मांग लें, गाड़ी चाहती हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहे जैसा चाहे रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकासद की नियत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तआवुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, तआवुज़ तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा काबिरीन, औलिया कराम, सूफिया कराम का आज़मूदा वजीफ़ा है। आप जो कहते हैं ना कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफ़ा भी सुन लीजिए, उसी तरीके से पढ़िएगा। आज नया इस्लामी महीना शुरू होते ही आपने सबसे पहले रब करीम को राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनाहगार है, सियाकार है, जाने अनजाने में हर किसी से कोई ना कोई गलती कुताही हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, रातों को जाग लें, हत्ता कि तहज्जुद भी पढ़ लें, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबिरीन ने, सूफिया कराम ने, औलिया कराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा, सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सबसे पहले आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए, फिर फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यू या कय्यूम रब का सिफ़ाती नाम है। जब आप रब से रब का सिफ़ाती नाम पढ़कर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। आज जिस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होकर रहेगा। फिर आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर भर के नवाजेगा। आपने या हय्यू या कय्यूम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया। इसी तरह से आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम पढ़ने की देर है, 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे। और जब रब की तरफ से आपके नसीब में कोई चीज़ लिख दी जाती है, फिर दुनिया जहान की कोई भी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को, आपसे आपके रिज़्क़ को छीन नहीं सकती। जिसको यकीन नहीं आता वो रबीउल अव्वल के पहले 3 दिनों में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ कर देख ले। और ये भी याद रखिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज मौका मिल रहा है, आज रब करीम से मांगने की घड़ियां हैं, जितना हो सकता है मांग लो। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ लें, तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है,
یہ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے الگ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت شان و شوکت تھی، لیکن ایک دن سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو کر گر گرا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ انشاءاللہ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔